بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں کے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا پایا ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار، لہذا اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ جو لوگ ہم سے آخرت میں آ ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے آ ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔
اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں۔ میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے۔ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا ہی میں کر دیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ تو اے پیغمبر تم جواب میں کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے۔ یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے۔ تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی درحقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے۔ اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی، نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا،
اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہوں۔ وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا۔ پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ اے پیغمبر، ان مشرکوں سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے۔ پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے؟ کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے گا۔ پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندھے منہ لیے جا رہا ہے؟ کہو کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہو کہ اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجھے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے؟ بھلا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو، بلکہ یہ وحی کی ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت گھڑ کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر سچے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل
تمہارے لیے۔ جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں، مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے، اس لیے درحقیقت بہرے ہیں۔ تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں جیسے ہیں۔ تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا ہے اور جو راہ راست پر نہیں آئے۔ اور اے پیغمبر، جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے، چاہے ان میں سے کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں، بہر صورت ان کو آخر میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہا ہے، لہٰذا وہاں ان کو سزا دے گا۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ میں تو خود اپنی ذات کو بھی نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ فائدہ پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں۔ ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت آئے یا دن کے وقت تو اس میں کون سی ایسی اشتیاق کے قابل چیز ہے جس کے جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اس سے مانو گے؟ اس وقت تو تم سے یہ کہا جائے گا کہ اب مانے، حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں، صرف اسی بدی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے رہے ہو۔ اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آخرت کا عذاب واقعی سچ ہے؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اے پیغمبر، کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا، تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟
اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے پیغمبر، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو، تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں۔ یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے، وہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکاء کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، پاک ہے اس کی ذات، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر، ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر کر گزرو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میرا اجر کسی اور نے نہیں اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا، اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟
भला क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाया करते। कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस तौर तरीके पर हमने अपने बाप दादों को पाया है उससे हमें बरगश्ता कर दो और इस सरजमीन में तुम दोनों की चौधराहट कायम हो जाए। हम तो तुम दोनों की बात मानने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने अपने मुलाजमों से कहा कि जितने माहिर जादूगर हैं उन सबको मेरे पास लेकर आओ। चुनाचे जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, फेंको जो कुछ तुम्हें फेंकना है। फिर जब उन्होंने अपनी लाठियों और रस्सियों को फेंका और वो सांप बनकर चलती हुई नजर आई तो मूसा ने कहा कि ये जो कुछ तुमने दिखाया है जादू है। अल्लाह अभी इसको मलिया मेट किए देता है। अल्लाह फसादियों का काम बनने नहीं देता और अल्लाह सच को अपने हुक्म से सच कर दिखाता है, चाहे मुजरिम लोग कितना बुरा समझें। फिर हुआ ये कि मूसा पर कोई और नहीं लेकिन खुद उनकी कौम के कुछ नौजवान फिरौन और अपने सरदारों से डरते डरते ईमान लाए कि कहीं फिरौन उन्हें न सताए। और यकीनन फिरौन जमीन में बड़ा जोर आवर था और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर कायम नहीं रहते। और मूसा ने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो फिर उसी पर भरोसा रखो अगर तुम फर्माबरदार हो। इस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ही पर हमने भरोसा कर लिया है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें इन जालिम लोगों के हाथों आजमाइश में न डालिए और अपनी रहमत से हमें काफिर कौम से नजात दे दीजिए। और हमने मूसा और उनके भाई पर वही भेजी कि तुम दोनों अपनी कौम को मिस्र ही के घरों में बसाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बना लो और इस तरह नमाज कायम करो और ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दो। और मूसा ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, आपने फिरौन और उसके सरदारों को दुनियावी जिंदगी में बड़ी सच धज और माल दौलत बख्शी है। ऐ हमारे परवरदिगार, इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो लोगों को आपके रास्ते से भटका रहे हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, उनके माल दौलत को तहस नहस कर दीजिए और उनके दिलों को इतना सख्त कर दीजिए कि वो उस वक्त तक ईमान न लाएं जब तक दर्दनाक अज़ाब आंखों से न देख लें। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। अब तुम दोनों साबित कदम रहो और उन लोगों के पीछे हरगिज़ न चलना जो हकीकत से नावाकिफ हैं। और हमने बनु इसराइल को समंदर पार करा दिया तो फिरौन और उसके लश्कर ने भी जुल्म और ज्यादती की नीयत से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब डूबने का अंजाम उसके सर पर आ पहुंचा तो कहने लगा, मैं मान गया कि जिस खुदा पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं भी फर्माबरदारों में शामिल होता हूं। जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले नाफरमानी करता रहा और मुसलसल फसाद ही मचाता रहा। लिहाजा आज हम तेरे सिर्फ जिस्म को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, क्योंकि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। और हमने बनु इसराइल को ऐसी जगह बसाया जो सही माना में बसने के लायक जगह थी और उनको पाकीज़ा चीजों का रिस्क बख्शा। फिर उन्होंने दीन हक के बारे में उस वक्त तक इख्तिलाफ नहीं किया जब तक उनके पास इल्म नहीं आ गया। यकीन रखो कि जिन बातों में वो इख्तिलाफ किया करते थे उनका फैसला तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के दिन करेगा। फिर ऐ पैगंबर, अगर बफर्ज़ महाल तुम्हें उस कलाम में जरा भी शक हो जो हमने तुम पर नाजिल किया है तो उन लोगों से पूछो जो तुमसे पहले से आसमानी किताब पढ़ते हैं। यकीन रखो कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक ही आया है, लिहाजा तुम कभी भी शक करने वालों में शामिल ना होना। नीज कभी हरगिज उन लोगों में शामिल ना होना जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया है, वरना तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिन्होंने घाटे का सौदा कर लिया है। बेशक जिन लोगों के बारे में तुम्हारे रब की बात तय हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे, चाहे हर किस्म की निशानी उनके सामने आ जाए, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब
आंखों से न देख लें। भला कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ऐसे वक्त ईमान ले आती कि उसका ईमान उसे फायदा पहुंचा सकता। अलबत्ता सिर्फ यूनुस की कौम के लोग ऐसे थे, जब वो ईमान ले आए तो हमने दुनियावी जिंदगी में रुसवाई का अजाब उनसे उठा लिया और उनको एक मुद्दत तक जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। और अगर अल्लाह चाहता तो रूए जमीन पर बसने वाले सब के सब ईमान ले आते। तो क्या तुम लोगों पर जबरदस्ती करोगे ताकि वो सब मोमिन बन जाएं? और किसी भी शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर मोमिन बन जाए। और जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते, अल्लाह उन पर गंदगी मुसल्लत कर देता है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि जरा नजर दौड़ाओ कि आसमानों और जमीन में क्या क्या चीजें हैं। लेकिन जिन लोगों को ईमान लाना ही नहीं है, उनके लिए जमीन और आसमान में फैली हुई निशानियां और आगाह करने वाले पैगंबर कुछ भी कारामद नहीं होते। भला बताओ कि ये लोग ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उस तरह के दिन ये भी देखें जैसे इनसे पहले के लोगों ने देखे थे। कह दो कि अच्छा, तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूं। फिर जब अजाब आता है तो हम अपने पैगंबरों को और जो लोग ईमान ले आते हैं उनको नजात दे देते हैं। इस तरह हमने ये बात अपने जिम्मे ले रखी है कि हम तमाम दूसरे मोमिनों को भी नजात दें। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरे दीन के बारे में किसी शक में मुब्तला हो तो सुन लो कि तुम अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत करते हो, मैं उनकी इबादत नहीं करता, बल्कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी रूह कब्ज करता है। और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में शामिल रहूं। और मुझसे ये कहा गया है कि अपना रुख यकसुई के साथ इस दीन की तरफ कायम रखना और हरगिज उन लोगों में शामिल न होना जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक मानते हैं। और अल्लाह ताला को छोड़कर किसी ऐसे मनगढ़ंत माबूद को न पुकारना जो तुम्हें न कोई फायदा पहुंचा सकता है न कोई नुकसान। फिर भी अगर तुम बफर्ज़ महाल ऐसा कर बैठे तो तुम्हारा शुमार भी जालिमों में होगा। और अगर तुम्हें अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचा दे तो उसके सिवा कोई नहीं है जो उससे दूर कर दे। और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाने का इरादा कर ले तो कोई नहीं है जो उसके फजल का रुख फेर दे। वो अपना फजल अपने बंदों में से जिसको चाहता है पहुंचा देता है और वो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, कह दो कि लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ गया है। अब जो शख्स हिदायत का रास्ता अपनाएगा वो खुद अपने फायदे के लिए अपनाएगा, और जो गुमराही इख्तियार करेगा उसकी गुमराही का नुकसान खुद उसी को पहुंचेगा, और मैं तुम्हारे कामों का जिम्मेदार नहीं हूं। और जो वही तुम्हारे पास भेजी जा रही है तुम उसकी इत्तिबा करो और सब्र से काम लो यहां तक कि अल्लाह कोई फैसला कर दे, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।